رب زدني علما ألف لام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک دفعہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین دونوں چھوٹے ہی تھے ابھی. انہوں نے دیکھا کہ ہمارے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی وضو کر رہے ہیں. تو وضو صحیح نہیں کر رہے تھے وہ. اب دونوں کیونکہ چھوٹے تھے اور وہ صحابی آپ کے نانا کے صحابی تھے، تو اب ان کو بات بتانی بھی تھی، لیکن ایسے بتانی تھی کہ وہ برا بھی نہ مانے. تو کیسے بتایا جائے؟ تو دونوں نے آپس میں مشورہ کیا، پیارے پیارے بچوں نے، اور مشورہ کر کے ان صحابی کے پاس گئے جو کہ عمر میں تھوڑے بڑے تھے، اور کہا چچا جان ہم دونوں آپس میں بھائی ہیں. وہ واقعی فوراً پہچان گئے، جانتے ہی تھے. حضرت امام حسن اور حسین کو کون نہیں جانتا تھا. کہا ہاں بیٹا میں جانتا ہوں. تو کہا ہم دونوں کا آپس میں یہ جھگڑا چل رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ وضو اس طرح کرتے ہیں، میں کہتا ہوں وضو اس طرح کرتے ہیں. تو ہم دونوں وضو کریں گے، آپ دیکھیے گا اور اس بات کا فیصلہ کریے گا کہ ہم دونوں میں سے کس نے وضو صحیح کیا. اب یہ صحابی دیکھ رہے، دیکھتے دیکھتے ایک دم خیال آیا، اوہو وضو غلط یہ دونوں نہیں کر رہے، وضو غلط میں کر رہا تھا. اور کس خوبصورتی اور کس خوش اسلوبی سے ان دو بچوں نے میری اصلاح کی. ایک دم پیچھے سے گئے اور دونوں کو ایسے کر کے پکڑ لیا، اٹھا لیا اپنے بازوؤں میں، اور بہت پیار کیا اور کہا کہ واقعی تم ہی اس لائق تھے کہ اہل بیت میں سے ہوتے، کہ کس خوبصورت طریقے سے تم نے میری اصلاح کی ہے. میرے عزیز دوستو، حکمت جو ہے نا، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جو حکمت ہے نا، حکمت یہ ایک مومن کا کھویا ہوا متاع ہے. ہاں اس کا کھویا ہوا سامان ہے. ہاں اور ضرورت کے وقت اس کو مل جاتا ہے اور اس کے کام آتا ہے. کوئی بھی بات ایسی کہنی ہو اپنے دوست کو یا رفیق کو، کسی کو کہنی ہو جو بات آپ ضروری سمجھتے ہیں، تو حسن تدبیر کو استعمال کریے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات فرمائی تھی کہ اے ابو ذر، حسن تدبیر سے بڑھ کر کوئی عقل مندی نہیں. اللہ کے نبی کی اس خوبصورت بات سے آئیے ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ہمارا پروگرام الف لام میم. آج ہمارے یہاں پر دونوں طرف ہمارے علمی ہم سفر بیٹھے ہیں. ان حضرات سے ہمارا وہی برق رفتار مرحلہ، اس سے ہم اپنے اس پروگرام کو شروع کریں گے. ان سے ایک سوال پوچھا جائے گا جس کا جواب جو ہے اس کی ترتیب ذرا مختلف ہوگی. انہوں نے اس کی ترتیب صحیح کرنی ہے. جو سب سے کم وقت میں اس کی ترتیب صحیح کرے گا وہ پھر ہمارے ساتھ ہماری اس نشست خاص پہ بیٹھے گا اور ہمارا علمی سفر شروع ہوگا. آئیے سوال پوچھنے سے پہلے آئیے میں ان کا آپ کے سامنے تعارف کراتا ہوں. ان میں سب سے پہلے سائمہ یوسف صاحبہ، ان کے ساتھ بیٹھے ہیں سید محسن نذیر صاحب، ان کے ساتھ بیٹھی ہیں زاہدہ کوثر صاحبہ، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں بھائی بلال حسین صاحب. آپ کو یہاں آنا مبارک، خوش آمدید. اور میرے دائیں طرف جنید رحیم صاحب، ویسے تو یہ نام ہی کافی ہے ہاں. اور ان کے ساتھ بیٹھی ہیں نجم السحر صاحبہ، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں امین مصطفیٰ صاحب، اور ان کے ساتھ ہماری بہن بیٹھی ہیں ساجدہ طاہر صاحبہ. ان سے میں سوال کروں گا، ہمارا برق رفتار مرحلہ، اور جو سوال آپ کی اسکرینوں پہ آئے گا، جب تک میں آپ کو یہ نہ کہوں کہ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب، اپنی اسکرینز کو ہاتھ نہ لگائیے گا، کیونکہ اس کے لگانے سے آپ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ آپ کا سوال آپ کی اسکرین پہ آنے والا ہے، اور وہ سوال ہے یہ: اس حدیث مبارکہ کو صحیح ترتیب دیں. اے دونوں، بی اور دینے والا، سی جہنمی ہے، ڈی رشوت لینے والا. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جی
آپ کا وقت ختم ہوتا ہے. اس کا صحیح جواب ہے رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں. ڈی رشوت لینے والا، بی اور دینے والا، اے دونوں، سی جہنمی ہیں. ہمارے صرف ایک علمی ہمسفر نے اس کا جواب صحیح دیا ہے اور وہ ہیں بھائی محسن نذیر صاحب. محسن بھائی بہت بہت مبارک، بہت بہت مبارک. آؤ جی محسن، مبارک ہو آپ کو نشست خاص پر. کیا کرتے ہیں محسن؟ اسٹوڈنٹ ہوں میں. کس چیز کے؟ بی کام کر رہا ہوں. بی کام کر رہے ہیں؟ جی جی. تیار ہو؟ یا نروس تو نہیں ہو؟ نہیں. شاباش. دیکھو 14 سوال ہوں گے تمہارے سے اور اس میں 3 منزلیں ہیں. پہلی منزل 2 سوال کے بعد آ جائے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اگلی منزل مزید 5 سوالوں کے بعد آ جائے گی. پھر اس کے بعد اگلی منزل 7 سوالوں کے بعد آئے گی. تو ٹوٹل 14 سوال ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. پھر ایک بونس سوال ہے، پھر وہ اس وقت دیکھیں گے. ٹھیک. ٹھیک ہے. ان سوالوں کے جواب دینے میں تمہارے پاس 3 لائف لائنز ہیں. ایک تم اپنے رفیق کو فون کر سکتے ہو، ایک ہمارے جو رہبر ہیں مفتی زبیر صاحب، ان سے مشورہ لے سکتے ہو، اور یہ جو میری آڈینس بیٹھی ہے، یہ مجلس شورا ہے ہماری، ان سے مشورہ لے سکتے ہو. تو یہ 3 لائف لائنز ہیں تمہارے پاس. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پہلے 2 سوالوں کے جواب کے لیے تمہارے پاس 30 سیکنڈ ہے. ٹھیک ہے. سفر شروع کریں؟ جی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا سوال جو تمہاری طرف آنے لگا بھائی محسن وہ یہ ہے، قابیل اور حابیل کن پیغمبر کے بیٹے تھے؟ اے حضرت ہود علیہ السلام کے، بی حضرت نوح علیہ السلام کے، سی حضرت ادریس علیہ السلام کے، ڈی حضرت آدم علیہ السلام کے. بی حضرت آدم علیہ السلام. کریں جی، ڈی کو محفوظ کریں، حضرت آدم علیہ السلام. جواب دیکھ لیں، دیکھ لیں. دکھائیں جی، جواب دکھائیں جی. ماشاءاللہ، مبارک مبارک. ٹھیک ہے. لگتا ہے یہ ہماری آڈینس بھی چاہتی ہے آپ جیت کے جائیں. کیسے حضرت آدم علیہ السلام کا تکا لگایا؟ پتا تھا؟ نہیں مجھے معلوم تھا. معلوم تھا؟ جی. ماشاءاللہ. 5000 روپے آپ کے ہوئے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال جو آپ کی طرف آئے گا وہی 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے. اگر آپ اس کا جواب آپ نے دے دیا تو 10,000 روپے آپ کے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک. دوسرا سوال جو آپ کی طرف آئے گا پیارے بھائی وہ یہ ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ اے عبداللہ، بی عبد الرحمن، سی عبد الکریم، ڈی عبد الستار. وقت شروع ہو گیا ہے. اے عبداللہ. کر دوں اس کو؟ کر دیں. ماشاءاللہ. پکی بات ہے. کی بات ہے. کریں جی، اے کریں جی اس کو. جواب بریک کے بعد. رب زدني علما جی خوش آمدید. پروگرام الف لام میم. میں نے اپنے بھائی سے سوال کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام کیا تھا؟ اے عبداللہ، بی عبد الرحمن، سی عبد الکریم، ڈی عبد الستار. محسن بھائی نے فرمایا عبداللہ. آئیے دیکھتے ہیں جواب صحیح ہے کہ غلط. بالکل ٹھیک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھا. پتہ ہے کہ ان کا نام ابو بکر کس نے رکھا تھا؟ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں. مفتی صاحب موجود ہیں؟ حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت ابوبکر صدیق کا ایک لقب عتیق بھی تھا. جی ہاں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب عتیق بھی تھا جی. اور ایک لقب صدیق بھی ہے. جی جی. اور صدیق کہنے کی کئی وجوہات ہیں. جی جی. ان میں ایک وجہ حضرات محدثین نے یہ بھی لکھی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر سے واپس تشریف لائے جی. تو ایک مرتبہ راستے میں ابو جہل کی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوگی. ٹھیک. تو ابو جہل نے حضرت ابو بکر سے یہ کہا کہ کیا تم اس بات پر یقین کر سکتے ہو کہ ایک شخص یہ بولے کہ رات کو میں فلاں جگہ گیا اور میں بیت المقدس بھی چلا گیا، میں آسمان پر بھی چلا گیا اور پھر وہ اسی وقت واپس بھی آ جائے، تو کیا تم اس کو مان سکتے ہو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا، یہ بتاؤ کہ یہ بات کہی کس نے ہے؟ ٹھیک. اب وہ بار بار یہی بات وہ پوچھتا چلا جا رہا ہے، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہی پوچھا، یہ بتاؤ کہ یہ کس نے کہی؟ آخر کار اس نے مجبور ہو کر کے کہا
تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی، تو فوراً ارشاد فرمایا اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو بالکل سچ بات کہی ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ حضرت، بہت شکریہ۔ عزیزم آپ پہلے مرحلے پہ پہنچ گئے، 10,000 روپے آپ کے ہوئے، چاہیں تو آپ کو 10,000 روپے دے سکتا ہوں، چاہیں تو آگے ہم چلیں، آگے چلتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اب آپ کے پاس وقت 45 سیکنڈ ہے جواب دینے کا، ٹھیک ہے؟ اگلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ سوال ہے یہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دمشق کے حاکم مقرر ہوئے تھے؟ حاکم مقرر ہوئے تھے۔ اے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وقت شروع ہو چکا ہے، آڈینس سے پوچھیں۔ آڈینس سے پوچھیں گے، روکیں وقت کو جی۔ اب آپ ہمارے دوست کو، ہمارے بھائی کو مشورہ دیجئے جی۔ كشف الدجى بجماله 40% کہہ رہے ہیں سی اور 40% کہہ رہے ہیں ڈی۔ جی بھائی محسن، آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ آڈینس میں سے جو دو بڑے مشورے آئے ہیں، 40% سی 40% ڈی۔ سی حضرت سی عثمان غنی، سی اس کو محفوظ کر دیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جی دمشق کے حاکم مقرر ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دکھائیں جی، کوئی مسئلہ نہیں، پھر آئیں گے، آئیں گے نا انشاءاللہ۔ آپ کا انعام میرے پاس ہے، آپ کی امانت، آپ کا انعام۔ ماشاءاللہ سے آپ ہمارے پہلے راؤنڈ میں آپ ماشاءاللہ سرخرو ہوئے۔ محسن بھائی بہت شکریہ کے ساتھ، اور میں تمام آنے والوں کو یہ درخواست کرتا ہوں دوبارہ پھر آئیے گا۔ ٹیک کیئر آف یور سیلف مائی ڈیئر، بیٹھو۔ ہمارے بھائی محسن ہمارے اس دینی معلومات کے سفر میں ہمارے ساتھ تھے۔ اب اسی طریقے سے ہمارا اگلا مرحلہ وہی ہمارا برق رفتار مرحلہ، جس میں یہ ہمارے جو باقی علمی ہم سفر ہیں ان سے اسی طرح سوال پوچھا جائے گا۔ برق رفتار مرحلے کا جو ہمارا سوال ہمارے علمی ہم سفروں کے لیے ہمارے کمپیوٹر نے چنا ہے وہ سوال ہے یہ، اس آیت کو صحیح ترتیب دیں۔ اے کن کن، بی جھٹلاؤ گے، سی نعمتوں کو، ڈی اور تم اپنے رب کی۔ اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ جی روک دیں، اس کا صحیح جواب ہے اور تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ڈی اور تم اپنے رب کی، اے کن کن، سی نعمتوں کو، ڈی جھٹلاؤ گے۔ ہمارے دو علمی ہم سفروں نے جواب صحیح دیا ہے، اور سب سے پہلے سب سے کم وقت میں جواب دینے والی ہیں محترمہ زاہدہ کوثر صاحبہ۔ آپ کو بہت مبارک ہو، تشریف لائیے۔ زاہدہ صاحبہ مبارک ہو۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ کیا کرتی ہیں؟ میں درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہوں۔ اچھا، تیار ہیں؟ جی ٹھیک ہے، پہلا سوال 30 سیکنڈ ہے آپ کے پاس، اور یہ سوال جو ہے وہ یہ ہے، عید الاضحیٰ کس قمری تاریخ کو منائی جاتی ہے؟ اے یکم شوال، بی 11 ربیع الثانی، سی یکم ذی الحج، ڈی 10 ذی الحج۔ وقت شروع ہو گیا ہے۔ ڈی 10 ذی الحج۔ پکی بات ہے؟ جی کریں جی، محفوظ کریں 10 ذی الحج کو۔ دکھائیں جی، جواب دکھائیں۔ بالکل صحیح۔
माशाल्लाह, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। 5,000 रुपए आपके हुए। अगले सवाल के लिए तैयार हैं? अगला सवाल ज़ाहिदा साहिबा जो आपकी तरफ आने वाला है वो ये है, सूफी बुजुर्ग शेख अब्दुल कादिर जीलानी का मज़ार किस शहर में है? ए बसरा, बी बगदाद, सी दमिश्क, डी कूफा। वक्त शुरू हो चुका है। लाइफ टाइम अच्छा रोकें जी, रफीक से मदद ले लेते हैं। हाँ मिलाएं जी, फोन मिलाएं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी हमारी बहन ज़ाहिदा साहिबा आपसे मशवरा लेना चाहती हैं एक सवाल के बारे में। बहन तैयार हैं? जी, सवाल पूछिए हमारे भाई से। सवाल ये बताइए, सूफी बुजुर्ग शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मज़ार किस शहर में है? ए बसरा, बी बगदाद, सी दमिश्क, डी कूफा। इन चारों ऑप्शन में से बगदाद में मेरे ख्याल से। बगदाद। बगदाद को जी महफूज कर दें। सही जवाब आपको हम बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम अलिफ लाम मीम में एक बार फिर खुशामदेद। मैंने अपनी बहन से सवाल किया, सूफी बुजुर्ग शेख अब्दुल कादिर जीलानी का मज़ार किस शहर में है? 4 ऑप्शंस थे, ए बसरा, बी बगदाद, सी दमिश्क, डी कूफा। हमारी बहन ने अपने रफ़ीक से पूछा, उन्होंने बगदाद ही का मशवरा दिया। अब देखते हैं कि ये जवाब हमारी बहन का सही है कि गलत। दिखाएं जी। माशाअल्लाह, मुबारक, बहुत बहुत मुबारक, माशाअल्लाह। आप पहली मंजिल पे पहुंच गई बहन। 10,000 रुपए आपके हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चलेंगी कि ये? जी जी इंशाल्लाह। आगे चलेंगी। अगला सवाल जो आपकी तरफ आने वाला है, अब आपके पास 45 सेकंड हैं जवाब देने के लिए। जी। वो ये है, किस सूरा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ी जाती? ए सूरतुल इनाम, बी सूरह तौबा, सी सूरह मरियम, डी सूरह नमल। डी सूरह तौबा। पक्की बात है? इससे पहली वाली सूरत याद है कौन सी है? सूरह अनफाल। सूरह अनफाल। बी को करें जी, महफूज करें। जवाब दिखाएं जी। पक्की बात है ना जी? मुबारक हो, आपका जवाब बिल्कुल सही है। मुफ्ती साहब मौजूद हैं, मुफ्ती साहब से जरा इसके बारे में थोड़ा सा पूछ भी लेते हैं। हजरत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत क्या इसमें हिकमत है कि सूरह तौबा से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है? देखिए, इस सिलसिले में गुजारिश ये है कि बहुत सारे हज़रात मुफस्सिरीन किराम ने काफ़ी सारी बातें लिखी हैं, लेकिन जिस बात पर तमाम के तमाम जमहूर उलमा का इत्तफाक है वो ये कि ये सूरत नाजिल इसी तरह से हुई है। और ये है सबसे ज़्यादा मुस्तरद और ऑथेंटिक बात, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान करीम नाजिल हुआ करता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातिबीन वही से फरमाया करते थे कि इस आयत को फलां जगह पे रखो, इसको फलां जगह पे रखो, इस सूरत को फलां जगह पे रखो। तो जब सूरत तौबा का नुज़ूल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मकाम का ताजुन फरमाया और शुरू के अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का हुक्म नहीं दिया। और वैसे भी ये बात है कि बराआ का जो चूँकि इसके अंदर शुरू के अंदर तज़किरा है, तो अब ये जो बराआ का तज़किरा है तो इसके अंदर हिकमत ये मालूम होती है कि इब्तदा से ही ये बरात का तज़किरा फौरन आ जाना चाहिए। तो नाजिल ये इसी तरह से हुई है, ये सबसे बड़ी हिकमत है। बहुत शुक्रिया हजरत, बहुत बहुत शुक्रिया। बहन आपके 3 सवाल सही। अगला सवाल तैयार हैं? जी बिल्कुल। अगला सवाल ये है, कुरान करीम की मौजूदा तरतीब के मुताबिक सबसे पहले किन पैगंबर अलैहिस्सलाम का नाम आया है? ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, डी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। वक्त आपका शुरू होता है अब। ये सी है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। कैसे पता? सबसे पहले पैगंबर है, उन्हीं से अल्लाह ताला ने जो है वो सबसे पहले पैगंबर तो वो थे, कुरान में सबसे पहले उनका नाम आया क्या?
قرآن میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو سورہ بقرہ میں یعنی ان کا نام آیا ہے. سورہ بقرہ میں ان کا نام ہے. محفوظ کریں جی, چیک کریں, جی بالکل. دکھائیں جی. ماشاءاللہ, بہت اچھا, بالکل صحیح. اگلا سوال پوچھوں آپ سے, تیار ہیں جی؟ اگلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے, صلح حدیبیہ کا معاہدہ مسلمانوں کی جانب سے کن صحابی نے تحریر کیا تھا؟ اے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بی حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ڈی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رہبر سے مدد لینا چاہوں گی. رہبر سے لیں گی. وقت کو روک دیں جی. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری بہن کو اس وقت آپ کی راہبری کی ضرورت ہے. جزاکم اللہ خیرہ. یہ جو سوال آپ نے پوچھا ہے جی جی کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ مسلمانوں کی جانب سے کنہوں نے لکھا ہے, جی, تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو خصوصیت قرات کے اعتبار سے مشہور ہے, ٹھیک, اور دوسرا آپشن حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کیا گیا ہے. جی جی, تو صلح حدیبیہ کے معاہدے کے اندر ان کا نام لکھنے کے اندر عام طور پر کہیں پر بھی نہیں آیا ہے. جی جی, اسی طریقے سے اب ایک آپشن زید بن ثابت بھی ہیں. زید بن ثابت کی تو بات یہ ہے کہ وہ کاتب وحی تھے, بے شک, اور کاتبین وحی میں ان کا شمار تھا. بے تو شک, سوال بنانے والے نے بھی ذرا سا یوں کنفیوز کیا ہے کہ چونکہ وہ بھی کتابت کا کام کرتے بے تھے شک, بے تو شک. شاید یہ ذہن میں آتا ہو کہ حضرت زید بن ثابت نے ہی معاہدہ بھی لکھا ہوگا. جی تو میں نے بہرحال صورتحال بتا دی, اب کچھ واضح تو ہو ہی جانا چاہیے. جی 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 جی, بتائیں بہن, آپ کا وقت شروع ہو گیا ہے. مفتی صاحب سے مشورہ آ چکا ہے آپ کے پاس. جہاں تک مجھے اندازہ ہوا کہ آپشن ڈی ہے. آپشن ڈی, ڈی, حضرت ابی بن کعب. حضرت ابی بن کعب. کریں جی, ڈی کو کر دیں جی, محفوظ کر دیں. ہاں, دیکھیں جی, دکھائیں جی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر آئیے گا, پھر آئیے گا. اللہ آپ کو بہت خوش رکھے. 10,000 روپے بہن آپ کے ہوئے. بہن قبول کریے. بہت بہت شکریہ. تشریف لائیے بہن. جی, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.